السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کی اپنی مجلس کا آغاز کریں گے اور جو آج آیت قرآنی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 45 سے 48، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے آخری رسول اور خاتم النبیین اللہ کا جو بھیجا گیا ہے، اس سلسلے میں جو مختلف آیات ہم نے پڑھی ہے سورۃ احزاب میں، تو آج اسی سلسلے میں آگے اور آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع کے تعلق سے بیان کیا جائے گا اور مختلف اور غزوات کے تعلق سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أعداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، أما بعد۔ یہ آیت قرآنی کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے دعوت دینے والا، اذن اجازت سے، اور ایک روشن چراغ، اور مومنوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ جو مومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں، کافر بھی ہیں اور پھر منافقین بھی، اور ان کے ستانے کو نظر انداز کریں، یعنی جو مظالم وہ کر رہے ہیں، جو زیادتیاں وہ کر رہے ہیں، ان کو نظر انداز کریے، کیونکہ مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور وہ اپنے لیے جو ہے عذاب کا راستہ کھول رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے عذاب الہی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل علی اللہ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ہو، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے، اور اللہ پر ہی جو بھروسہ ہے اسی کے ذریعے سے آدمی کے اندر وہ ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ حادثات کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، یا کسی بھی معاملات میں پریشان نہیں ہوتا، یا اس قسم کی سوچ نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہو، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو اس میں خیر ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے فرمائیں گے۔ تو یہ آیت قرآنی تھی۔ گزشتہ جو ہمارا بیان تھا سیرت طیبہ کے اور تاریخ اسلام کے تعلق سے، وہ سریہ ابان بن سعید، پھر مدینہ منورہ کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی، اور تماع اور وادی القرآ اور فدق کے جو ہے معاملات کے تعلق سے، اور جو غزوہ خیبر میں فریقین کے جو مقتولین تھے ان کے سلسلے میں بیان کیا تھا، اور جو زہر سے بھرا ہوا، زہر آلود
बकरी का वाक़या भी बयान किया था, जिसमें एक जो सहाबिया जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया था, जिन्होंने जो है यहूदी औरत जो फिर मुसलमान हो गई थी और जिसको जो है माफ कर दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जिसने ये कहा था कि भाई सहाबिया ने कि मैंने आपको जहर से भरा हुआ इसीलिए वो दिया था कि अगर आप नबी हैं तो आप पहचान लेंगे, और अगर नबी नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा। और उसी सिलसिले में एक सहाबी जिन्होंने एक लुक़मा खा लिया था, उनका इंतकाल हो गया था और वो शहीद हो गए थे। फिर हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी उम्मत की माँ है, और उनसे जो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, आपकी जो शादी हुई, और हजरत जाफर बिन अबी तालिब और अशरी सहाबा की जो है ताल्लुक से बयान किया, और अम्वाल गनीमत के तकसीम के ताल्लुक से अबुल हुकैक के दोनों बेटों की बदअहदी और उनका जो कत्ल हुआ था उसके ताल्लुक से बात किया बताया गया था, और सुलह की जो बातचीत हुई थी उस सिलसिले में, और ये तमाम खैबर के जो वाक़यात थे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हमारे दर्स में ये यहाँ तक ये वाक़यात बयान किए गए। और फिर उसके बाद इसी सिलसिले में जो अहज़ाब, ग़ज़वा अहज़ाब के ताल्लुक से इससे पहले भी जो बयान किया गया था, ये सिलसिला उसी के बाद से चल रहा है। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहज़ाब के 3 बाजुओं में से 2 मजबूत बाजुओं को तोड़कर आप फारिग हो गए थे। यानी जो यहूदियों ने बदअहदी की थी और मुनाफ़िक़त की थी और अपने मुआहिदा करके मुआहिदे को तोड़ा था, और इसी तरीके से जो वहां पर मामलात हो रहे थे, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम से निमटने के बाद और अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के फजल से इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल तौर पर जो कामयाबी मुसलमानों को जो है अता फरमाई थी, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा जो जो एक हरबा था जो इस्तेमाल में आ रहा था, वो था बद्दुओं का। और ये बद्दू जो थे या इनकी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये नजद के इलाके में रहते थे और नजद के सहरा में, इनके मकानात वगैरह नहीं थे, ये अपने डेरे डाल के खेमे लगा के या जो है मार्की जिसे कहते हैं हमारे पास, या इस तरीके के वो उसमें रहा करते थे। और उनके अंदर ये था कि वो हर जगह लूट मार किया करते थे। यानी उनकी जिंदगी का हिस्सा यही था कि वो कमा के नहीं खाते थे, बल्कि लूट कर लोगों के ऊपर हमला करके, और उनके जो है काफिले जा रहे हैं तो उनका सारा माल और हर चीज लूट लेते थे। तो ये बद्दू किसी आबादी या शहर के बाशिंदे नहीं थे, और इनका कयाम मकानात में भी नहीं था, ना किलों में था, ना इन्होंने कभी अपनी किसी किस्म के जो है बड़े बड़े मकानात तामीर किए थे। इनके जो तरीक़े जिंदगी, इनके जो एक अजीब किस्म का जो हाल था वो ये था कि बस लूट मार करो और किसी का जो है माल जो है उसके ऊपर कब्जा कर लो और उससे खाओ पियो, और इस तरीके से ये चोरी में लगे रहते थे, हमलों में इस किस्म के। इसलिए अहले मक्का और जो बाशिंदे थे खैबर के, इन इन पर पूरी तरह काबू पा लेना और उनके शर से और फसाद की आग से मुकम्मल तौर पर उसका बुझा देना एक बहुत ही सख्त किस्म का मरहला था, एक दुश्वार मरहला था। लेकिन आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आपके हिदायत के मुताबिक, तो इस वजह से इसमें ये था कि हक पर रहने के बाद अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होता, और उसके लिए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोब था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मदीने के अतराफ में जो इन जिन इलाकों में ये लोग रहते थे वहां छापा मारने के इरादे से जमा होने वाले बदुओं को आपने चाहा कि इनको जो है बिखेर दिया जाए,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہتے ہیں غزوات رقا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے اور جو ہے پٹی پٹی اس طریقے سے. اور یہ غزوہ 7 ہجری، بعض نے ان کو 4 ہجری کہا ہے، لیکن کیونکہ اس غزوہ رقا کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی خیبر کے غزوے میں جو آپ کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس میں جو ہے شامل تھے، کیونکہ یہ بھی جو ہے حبشہ کا جو علاقہ ہے حبش، وہاں سے یہ آئے تھے. اور اس میں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے فتح خیبر کے بعد یہاں پر اس میں بھی وہ اس وقت موجود تھے. تو غزوات رقا میں ان دونوں صحابہ کرام کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی جو ہے پیش آیا 7 ہجری میں. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار، اس کا نام الف نون میم الف را، اس پر فتح ہوگی یعنی زبر انمار، یا آپ جو ہے بنو غطفان کی جو 2 شاخیں تھی، طلبہ تا عین لام با، اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر آپ مدینے کا انتظام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بعض روایات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. اور آپ کے ساتھ تقریباً 400 سے 700 تک صحابہ کرام کی جماعت کا لشکر، یعنی جو روایات میں آتا ہے اس کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے علاقے کی طرف آپ نے رخ کیا، جہاں پر یہ بدو رہتے تھے اور ان کا وہاں پر انہوں نے اپنے خیمے ڈالے ہوئے تھے اور اپنے وہاں پر ان کے جو ہے قیام تھا. یہ پھر مدینے سے اس کا جو فاصلہ ہے اس زمانے میں یہ 2 دن کا سفر تھا. 2 دن کے فاصلے پر مقام نقل پر جب پہنچے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو غطفان کے ایک جو لشکر تھا ان سے آپ کا سامنا ہوا، لیکن ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. آپ نے اس موقع پر آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر عمل ہونا چاہیے. جیسے کہ آج کل جو حادثات ہو رہے ہیں، جو ظالمانہ عمل مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور خاص کر مسجد اقصی، اور جو مسجد اقصی جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اور جو ہے مسجد اقصی بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے ان کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ مسجد اقصی پھر مسجد قبلی، یہ تمام نہیں. مسجد اقصی جو ہے وہ پورے علاقے کا نام ہے، جو آپ پڑھیں گے نا قرآن مجید کی آیت، اور جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو تاریخی روایات کے مطابق اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مطابق مسجد اقصی کا جو علاقہ ہوگا وہ پورا میدان سارا کا سارا وہ سارا مسجد اقصی ہی کا حصہ ہے. اور بعض روایات میں 1244 اسکوائر فٹ میٹر یا 1244 اسکوائر میٹر بھی بعض نے لکھا ہے، بعض نے 1244 اسکوائر فٹ کا علاقہ بھی لکھا ہے. وہ سارا کا سارا اور اس کے بعد کا علاقہ بھی آتا ہے. تو اس وجہ سے تو کیا تھا کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم ترین سنت مبارکہ وہ کیا تھی کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کسی بھی قسم کی جنگ نہیں ہوئی،
لیکن حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف، صلاۃ خوف جو ہے کہ یعنی نماز آپ نے وہ پڑھائی، یعنی صلاۃ خوف۔ تو آج کل کے جو حالات ہے اس میں قنوت نازلہ مسلمانوں کو پڑھتے رہنا چاہیے مسلسل۔ پھر دوسرے اس کے علاوہ جو اہم ترین کام ہمارے ذریعے سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے، کسی کو بھی آپ جو ہے اکنامکلی جو ہے معاشرتی اعتبار سے اگر آپ ان کے لیے کمزوری پیدا کر دیں گے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ اگر 2 بلین مسلمان اس وقت رہ رہے ہیں تو جتنی بھی اشیاء، جتنے بھی پروڈکٹس ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو لینا چھوڑ دیں، اس کا خریدنا چھوڑ دیں، اگر 1 بلین لوگ بھی یہ کریں گے، جس میں کہ آپ دیکھ چکے ہیں واٹس ایپ پہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرف میسیجز تو بھیجے ہیں، لیکن کیا وہ خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں بھی آپ دیکھ لیجئے یا کسی بھی جگہ یا کسی بھی دعوت میں آپ دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ انہی لوگوں کی اشیاء جو ہے، انہیں بنائے ہوئے تمام جو ہے چیزوں کو خریدا جا رہا ہے، اور ایک طرف سے آپ جو ہے ان کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ اپنے پیسے کو خرچ کر کے ان کے تمام اشیاء کو خرید رہے ہیں۔ تو یہاں اسی بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان مکمل طور پر اس سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کر لے کہ ہماری کوئی بھی محفل ہو، مجلس ہو، کسی بھی قسم کی کوئی دعوت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یہاں تک کہ رمضان المبارک میں مساجد میں بھی جو ہے افطار کا اور سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو سافٹ ڈرنک ہوتے ہیں اور بہت سی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یا ہماری دعوتوں میں یا ہر جگہ جو ہم خرید رہے ہیں، وہ کس کی بنائی ہوئی اشیاء ہے؟ یہ انہی لوگوں کی بنائی ہوئی اشیاء ہے جنہوں نے آج ایسا ماحول کر دیا مسلمانوں کے اوپر کہ نہ وہاں پر جو ہے بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کسی بھی قسم کے کوئی جو ہے سہولتیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم کو اپنے اوپر جو ہے اس بات کے لیے تیار اپنے آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہم صلاۃ خوف بھی پڑھیں اللہ کے حضور، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں تبدیلی عطا فرمائے۔ پھر دوسرے عملی طور پر ہم جا تو نہیں سکتے تو کم از کم اپنی زندگی کے روزمرہ کی زندگی میں ان تمام اشیاء کو جو ہے خریدنا چھوڑ دے جس کی وجہ سے آپ کا جو پیسہ ہے، آپ کا جو اس کے ذریعے سے جو ہے وہی پیسہ جو ہے دشمنان اسلام جو ہے آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں اور دیگر جو ہے احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے جو قدم تھے، ہمارا جو چلنا تھا، ہمارے پیروں میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس میں وہ تکلیف ہوا کرتی تھی، اور دونوں پیر جو ہے ان کے حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہو گئے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایسے جو ہے حالت ہو گئی تھی کہ ان کے ناخن جو تھے پیر کے وہ بھی جھڑ گئے تھے اس کی وجہ سے۔ تو پھر انہوں نے اپنے پیروں پر جو ہے پٹیاں باندھ لی تھی، اور اسی لیے جو اس کے اوپر اپنے پیروں کے اوپر انہوں نے جس قسم کے جو بھی پٹی باندھی یا جو بھی جس طریقے سے اس کو وہ کیا، اسی وجہ سے یہ جو غزوہ ہے اس کا نام ریقہ ہے۔ اور ریقہ را الف لام را قاف الف عین۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ذات الرقاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تھے، اور جب ہم کسی سایہ دار درخت
پر پہنچتے تو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ درخت چھوڑ دیتے، اور ایک بار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، اور حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے، اور اسی درخت کے نیچے یہ جو واقعہ ہوا تھا، جو آپ تاریخ اسلام کا واقعہ سنتے رہتے ہیں بعض اوقات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک جو آدمی نے حملہ کر دیا تھا، یہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، اور آپ کی تلوار وہاں آپ نے لٹکا دی تھی اس درخت کے ٹہنی پر۔ تو یہاں وہی واقعے کے تعلق سے کہ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی درخت سے تلوار لٹکا دی تھی، اور آپ آرام فرما رہے تھے، سو گئے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی وہ لے لی اپنے ہاتھ میں، اور حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا تب تو تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ تم کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پکارا، آپ نے بلایا ہم کو، اور ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، اور اس نے میری تلوار جو تھی وہ اپنے قبضے میں لے لی، اور اتنے میں جاگ گیا، اور میری آنکھ کھل گئی، اور میں جو ہے نیند سے جاگ گیا، اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور میں نے کہا اللہ۔ تو یہ وہی شخص جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غصے کا اظہار نہیں کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی قسم کا کوئی غصہ نہیں کیا کہ اس نے اس قسم کی حرکت کی اور اس نے کیسے جو ہے وہ عمل کیا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں اٹھا لی، اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پکڑنے والے ہے، یعنی احسان کیجئے، میں مجھ پر احسان فرما دیجئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اللہ، اور جو ہے اس اللہ کے جو الفاظ، جو اللہ کے الفاظ سے جو ہے اسی کے روپ سے جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے وہ تلوار گر گئی، کیونکہ وہ کانپنے لگا تھا۔ تو آپ احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کہ رحمت للعالمین، آپ سارے عالموں کے لیے ہے، تو آپ نے جو ہے کسی بھی قسم کا اس کا مواخذہ نہیں کیا کہ تم تو میری جان لے رہے تھے، اور تم اس طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھئی کیا تم شہادت دو گے، اللہ کو ایک مانو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانو گے، اور ساری انسانیت کے رہبر انسانیت مانو گے، یعنی اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کروں گا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی، اس نے شہادت نہیں لی، بلکہ وہ جو ہے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب تم جا نہیں سکتے جب تک کہ تم جو ہے کلمہ شہادت نہ۔ اور اس نے اپنی قوم پر جا کر کہا کہ میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا،
اس نے اپنی قوم پہ جا کر اس بات کا اعلان کیا. اور اسی طریقے سے جو روایات میں آیا جائے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے ہدایت فرمائی کہ اقامت کہی جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی, پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئی اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں ہوئی. کیونکہ جب ہوتا یہ ہے کہ غزوات کے معاملے میں, جنگ کے دوران میں جب سپاہی وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ان میں سے جو گروہ ہوگا, وہ جماعت جو ہوگی اس کا ایک حصہ آئے گا اور 2 رکعتیں نماز پڑھ کر چلا جائے گا, دوسرا گروہ آئے گا پھر وہ 2 رکعتیں نماز میں شامل ہوگا. اور یہ نماز کا جو واقعہ جو ہے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی جو روایات ملتی ہے مختلف, اور اس میں ابو عوانہ اور ابو البشر انہوں نے بھی اس کے تعلق سے بتایا. اور پھر یہ آدمی جس نے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا یہ معاملہ ہوا تھا اور جو آپ کی تلوار لے لیا تھا, اس کا نام جو تھا وہ غوث بن حارث تھا. اور یہ اور بعض نے اس کو روایت میں کیا ہے, کہا ہے کہ نہیں, اس کا نام جو ہے دعثور تھا, دال عین تا واو را. اور پھر اس نے جو ہے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن جو ہے اس کے جو واقعات ہیں یعنی اس وقت جیسا ہم کو بتایا گیا تھا اور ہم نے پڑھا ہے سیرت طیبہ میں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ جا سکتا ہے. اس غزوے سے واپسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا. اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا. چنانچہ وہ رات کے وقت آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں کو ذمہ داری دی تھی, یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو جو ہے پہرے پہ جو ہے آپ نے ان کو ذمہ داری تھی, پہرے دار بنایا تھا. جس وقت وہ آیا حضرت عباد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا. انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا. اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا, لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے. پھر اپنے ساتھی کو جگایا. ساتھی نے جب ان کو یہ بتایا کہ کیا حالات ہوئے ہیں, جان کر انہوں نے کہا سبحان اللہ, آپ نے مجھے جگہ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا, گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں, میں جو تلاوت کر رہا تھا. اور پھر یہ جو سنگ دل آپ کو مرعوب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا. اس غزوے کے بعد پیش آنے والے جو ہے مختلف مہمات ہوئی. غطفان کے ان قبائل سے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی, یعنی دوسرے قبائل والے جو تھے ان کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر وہ جو طاقت عطا فرمائی ہے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر کہ الحمدللہ وہ جب آتے ہیں میدان میں تو وہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ کہ اللہ کو اپنا جو ہے وکیل, اپنا ساتھی اور جو ہے اپنا والی جو ہے, اور اللہ پر مکمل توکل کے ساتھ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور بالآخر ہے ان لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر لیا, حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل جو ہے وہ فتح ہوتے چلے گئے. اور غزوہ حنین
کہ مسلمانوں کو جو ہے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا تھا. پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے اموال بھیجے جاتے تھے اور باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے تھے. اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے. یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے یہ تینوں کے تینوں جو اس وقت کے دشمنان اسلام تھے اور وہ اپنے حربوں میں ملوث تھے اور اس میں اپنی جو ہے کاروائی میں اور اس سلسلے میں اپنی جو بھی جو ہے وہ اپنے یہ بناتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم کس طریقے سے کیسے مسلمانوں کو زیر کریں گے ان پر حملہ کریں گے ان کو کمزور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو ایک کے بعد دیگر کامیابی عطا فرمائی. آگے بڑھتے گئے اور جو سریہ جو دستے جو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے تو اس میں سریہ قدیہ یہ سفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں ہوا تھا کہ یہ سریہ غالب بن عبداللہ لیشری کی کمان میں حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدید کی جانب قبیلے بنی ملہو کی تعدید کے لیے روانہ کیا گیا تھا. یعنی ان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ بنو ملہو نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اسی کے انتقام کے لیے اس سریے کی روانگی عمل میں آئی تھی. اس سریے نے رات کو چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور وہاں سے جو کچھ بھی سامان تھا وہ لے کر جب آئے تو دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان کا جو ہے تعاقب کیا. لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا اور جو فریقین کے درمیان میں حائل ہو گیا اور اس طرح مسلمانوں نے اپنا جو باقیہ جو راستہ تھا سلامتی کے ساتھ مکمل کر لیا. اسی طریقے سے سریے حسبی اور سریے دربہ جمادی العقل میں اور شعبان میں اس کے تعلق سے آتا ہے اور یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قیادت میں روانہ کیا گیا. ان کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں وہ جو ہے اپنے روپوش رہتے کیونکہ ان کو معلومات کرنے کے لیے کہاں پر کیا معاملہ ہو رہا ہے. اور جب بنو حوازن کے کو پتہ چل گیا اور وہ نکل بھاگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ کے آ گئے. یعنی جب وہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو پھر وہاں سے وہ لوگ نکل گئے اور جو ہے بھاگ گئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کوئی بھی وہاں نہیں رہ رہا تو آپ پھر واپس آ گئے. اسی طریقے سے شعبان 7 ہجری میں ذریعت الطرافدق اسے کہتے ہیں تو یہ ذریعہ بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یعنی انصاری رضی اللہ کسے کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے تھے جتنے بھی ہیں ان کو انصار کہا جاتا ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ گئے اور حضرت بشیر رضی اللہ نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے. رات میں دشمن جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتا ہوا آ گیا. مسلمانوں نے ان کے جم کر جو ہے تیر اندازی کی ان کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن بلاخر بشیر اور ان کے رفقا کے تیر جو ختم ہو گئے ان کے ہاتھ خالی ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے. صرف بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے
انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے جو زخم تھے وہ جب بہتر ہو گئے تو وہ واپس مدینہ منورہ آ گئے. اسی طریقے سے سریہ میں فا میم یا فا عین یہ رمضان المبارک 7 ہجری پہ پیش آیا. یہ سریہ یہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن صلبہ کے لیے جو ہے بھیجا گیا تھا اور قبیلے جہنیہ کی شاخ جو تھی حرقات اس کے لیے روانہ کیا گیا تھا. مسلمانوں کی جو تعداد 130 تھی اور انہوں نے دشمن پر اجتماعی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا. پھر وہاں سے جو بھی ان کے مال غنیمت تھا چوپائے اور بھیڑ بکریاں وہ پھر وہ انہی کے ساتھ پھر وہ لے کر وہ آئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نہیں مروا اس کو لا الہ الا اللہ یعنی یہ جو سریہ تھا یہ وہی ہے ایک تاریخی واقعہ جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نہیق بن مروہ اس کو انہوں نے جب نہیق بن مروہ نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے کہنے کے باوجود اسے قتل کر دیا اور اسے جب قتل کر دیا تھا تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ کیا تم نے چیر کر اس کا دل اندر سے دیکھا تھا کہ یہ ہے اپنے بچاؤ کے لیے یہ پڑھ رہا ہے اور تم کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو سریہ ہے رمضان 7 ہجری میں ہوا تھا. تو یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس میں ہم کو اس بات کا بھی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں مسلمان ہوا ہے. بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طور پر اسلامی جو ہے فراست عطا فرمائے اور ان کے اندر جو ہے ایمانی تقویت عطا فرمائے اعمال کی وہ محبت اور جو ہے عطا فرمائے کہ وہ مکمل طور پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے ہو جائے. تو یہ ایک واقعہ یہ ساری امت کے لیے ایک قسم کا جو ہے ہمارے لیے اصلاحی طریقے پر اپنی زندگیوں میں تبدیل کرنے اور بلا وجہ کے کسی کے ساتھ بدگمانی کرنے اور سے بچنے کا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے ہدایت نامہ ہے کہ ہم کسی کی کو بھی کچھ بھی کبھی بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. تو اس میں جب تک کہ آپ کو صحیح معنوں میں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اس سے گریز کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد سریہ خیبر شوال 7 ہجری یعنی سریہ یہ جو سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا. یہ 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے قیادت میں بھیجا گیا تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ گیا تھا اور الحمدللہ ابھی میرا جو سفر ہوا تھا مسجد اقصی کا اور پھر جارڈن کا تو الحمدللہ وہاں پر جہاں ایک پہاڑی پر جہاں ان کے جو ہے تدفین ہوئی تھی جس مسجد میں وہاں پر جانا بھی ہوا تھا اور اللہ کے فضل سے یہ جو ہے وہ صحابیوں میں سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارت جنت کی بھی عطا فرمائی. لیکن میں جو اپنے واقعہ اپنے وہاں پر جانے کا
اور جب یہ جو کیئر ٹیکر تھے وہاں کے اس مسجد کے، انہوں نے جب وہ جہاں ہم نے گاڑی پارک کی اور کار پارک میں، اور پھر وہاں پر جو ہے وہاں سے ہم مسجد کے لیے، تو انہوں نے جب دروازہ کھولا تو وہیں پر باہر الحمدللہ اتنی تیز جو ہے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ سیدھے ہاتھ کی جانب جو ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خبر ہے، اور اس میں جو ہے جو مٹی وغیرہ تھی وہ ویسی تھی اسی طریقے سے، اور بے حد وہاں خوشبو آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی الحمدللہ۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن کے تعلق سے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو اپنے واقعات میں جو تھے غزوات کے اس میں ذکر کیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اسیر بن بشیر بن رازم بنو قطفان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے، اور اس سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ تم کو خیبر کا گورنر بنا دیں گے۔ اس کے 30 رفقا سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر دیا، تو اس نے کہا ہاں میں بھی تیار ہوں، اور اس کے 30 ساتھی جو ہے وہ بھی تیار ہو گئے۔ لیکن جب قرقلت قاف را قاف رابطہ نیار نور یا الف را پہنچ کر ان کے اندر ایک بدگمانی پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ ہوئے گا یا نہیں ہوگا، تو جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے 30 ساتھیوں کی لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو یہ ان کے اندر بدگمانی ہوئی اور پھر اس میں ایک جو ہے لڑائی ہو گئی۔ اسی طریقے سے سریہ یمن و جبار، یہ شوال 7 ہجری میں جبار، یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو وزارہ فا ز الف راہ، اور بنو ازرا عین ذال راہ، جن علاقے کا نام ہے۔ یہاں حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو 300 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا گیا، اور اس کا مقصود یہی تھا کہ یہاں پر کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے بکھیر دیا جائے اور پھر ان پر حملہ ہوئے، اور مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں جو ہے وہ اپنے تیاری میں لگے رہتے کہ کہاں پر کس طریقے سے کس علاقے میں کیسے حملہ کیا جائے گا۔ اور جب دشمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا، 2 آدمی بھی قید کیے، اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، تو انہوں نے یہ دونوں آدمیوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ سریہ غابہ غین الف با، اور اس کو بعض نے یہ ہے یہ جو سریہ تھا یہ اس کو کہا ہے، یہ بھی 7 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ قبیلہ جثم جیم سامیم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے۔ ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان کو جو ہے کمزور کیا جائے، اور دین کے خلاف جو ہے وہ اپنی کوششوں میں جاری رہتے تھے، اور اپنی مہمات میں حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رد رضی اللہ کو صرف 2 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ حضرت ابو حضرت نے کوئی ایسی جنگ
کی حکمت عملی کے اختیار کی کہ دشمن کو شکست ہو جائے، بلکہ اور بہت سے اونٹ اور جو بھیڑیا اور بکریاں اور جانور وہ ساتھ ان کے آ گئے۔ یہ جو مہمات تھی یہ چلتی رہی۔ پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذیقعد کا جب چاند ہو گیا تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کرے۔ یاد رکھیے ہم نے جو سلسلہ بیان شروع کیا تھا اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفتح کی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جو ہے آپ نے جو خواب دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے خواب کی تعبیر مکمل ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس بات کا ذکر کیا تھا، اور پھر 1400 سے 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قافلے کے ساتھ آپ عمرے کے لیے گئے تھے، اور جہاں پر جو واقعات پیش آئے جس کو میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں صلح حدیبیہ ہوئی تو عمرہ بغیر کیے ہوئے واپس آئے اور وہاں پر قربانی دی، اور یہ تمام واقعات اگر آپ حضرات کو یاد ہو، اور جس میں ہماری امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے آپ احرام اتاریں گے اور قربانی دیں گے، تو صحابہ کرام بھی یہی کریں گے، اور وہی بات ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی کیا۔ تو یہاں پر آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کرنے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ جو حضرات حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حدیبیہ میں حاضر تھے وہ اس عمرے کی قضا کو جو ہے ادا کرنے کے لیے پیچھے نہ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جو اس دوران جن کی شہادت ہو چکی ہے یا انتقال ہو چکا ہے تو وہ لوگ ظاہر ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہمراہ چلنے کے لیے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے، اور اس طریقے سے یہ تعداد اس سفر میں الحمدللہ جو ہے 2000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہو گئی، اور اس میں عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور جو ہے ایک ایسا قافلہ تھا۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابرحم الف با واو را دو چشمی ہے اور میم ابرحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی سفر فرماتے اور جب بھی مدینہ منورہ سے جب آپ کا کہیں جانا ہوتا، سفر کرتے، تو اپنی جگہ پر کسی نہ کسی کو جو ہے وہاں کی ذمہ داری دے کے جاتے۔ تو آپ اپنا جانشین مقرر کیا، اور 60 اونٹ 60 اونٹ ساتھ لیے، اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام ان کے ذمہ کر دیا، اور ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ یعنی یہ جو 2000 کا جو مجمع تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی توحید باری تعالی کی آواز کے ساتھ، صداؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا آپ کے ساتھ جو ہے، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر
جو ہے جو ہتھیار کے ان کے ساتھ ہونے چاہیے وہ لے کر وہ آگے چلتے رہے. جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال جو ہے جتنے بھی تھے تیز وہاں پر کر دیے انہوں نے اور نیزے سب رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی جو ہے ذمہ داری لگا دی اور 200 آدمی وہی چھوڑ دیے. یعنی جتنے بھی ہتھیار تھے اور وہ سامان تھا ایک صحابی کی ذمہ داری اور ان کے ساتھ اور 200 صحابہ کرام کو بھی وہاں پر ان کے ساتھ چھوڑ دیا. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخلے کے وقت اپنے قصوہ قاف صاد و الف حمزہ یہ قصوہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس پر سوار تھے. مسلمانوں نے تلواریں اپنے ساتھ رکھی تھی جو کہ وہ سفر کے لحاظ سے اس کی اجازت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک کے جو ہے صدا لگا رہے تھے وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے. مشرکین مسلمانوں کا جو ہے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے اور گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال کی طرف جس طرف جو ہے ایک جو پہاڑی ہے جبل قیقان جسے کہا جاتا ہے قاف عین یا قاف عین الف نون قیقان اس پر جو ہے وہ لوگ جا کر بیٹھ گئے تاکہ وہ اوپر سے دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا. یثرب جو ہے وہ پہلا جو نام تھا آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے قبل اسی وجہ سے اس کا نام جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت سے اس کا نام مدینہ النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائے اور البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزرے اور 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی. اسی حکم کا جو منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو 2000 کا جو مجمع آیا ہوا ہے یا 1800 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو مجمع ہے اور جس طریقے سے وہ جو ہے طواف کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ذریعے سے ایک ان کو ایک میسج کا دینا تھا ایک اعلان کا کرنا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا مالک خالق رازق ہے اور ہم اللہ کے حضور اللہ کے گھر جو ہے اس کے طواف کر رہے ہیں گھر کا. اس کے علاوہ آپ صحابہ کرام کو اس بتا کا بھی حکم دیا الف ضاد طاء با الف عین کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جو مرد حضرات ہیں ان کا جو ہے سیدھا دایاں کاندھا جو ہے وہ کھلا رہتا ہے تو اس کی اور چادر جو ہے داہنی بغل کے نیچے گزار کے آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کاندھے پر ڈال دیتے ہیں. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے میں اس پہاڑی یعنی جو علاقہ تھا وہ گھاٹی کا جو علاقہ تھا اس کے راستے سے داخل ہوئے جو یہود
کا علاقہ جو تھا وہاں پر نکلتی تھی. مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی. ایک کثیر مجمع مشرکین، منکرین اور کفار کا وہاں پر تھا، جو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے وہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے. آپ مسلسل جو ہے تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہاں تک کہ حرم میں پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو آپ نے ہاتھ لگایا، اس کو چھوا. پھر طواف کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بھی طواف کیا. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو تلوار جو ہے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آگے آگے چل رہے تھے. آپ جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے ان میں سے تو آپ آگے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار آپ پڑھ رہے تھے. صحابی رسول قلو ابن الكفار عن سبيله قلو افك الخير في رسوله قد انزل الرحمن في تنزيله في الصحف تتلى على رسوله يا رب اني مؤمن بقيل اني رأيت الحق في قبوله بأن خير القتل في سبيله اليوم نظر بكم على تنزيله ضربا يزمي الإلحام عن مقيله ويذهل الخليل عن قليله. یعنی انہوں نے جو اشعار پڑھ رہے تھے اس وقت کہ کفار کے لوگوں ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی ہے. جو آیات قرآنی آپ کو میں نے پڑھ کر سنائی تھی سورہ الفتح کی، جو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے، یعنی راستہ چھوڑ دو. خلو افکل الخیر فی رسولہ، تم راستہ چھوڑ دو کیونکہ ساری کی ساری بھلائی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. وہ بھلائی کا سرچشمہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ، اور رحمان یعنی اللہ رب العزت نے اپنے تنزیل میں اتارا ہے. اور پھر یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے. اے پروردگار میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی شہادت کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں، قبول کرنے ہی کو میں سچائی جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو، یعنی اگر کوئی شہادت ملے تو وہ اللہ کی راہ میں ہو جائے. آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ جو ہے تم کو یعنی تم کو پتہ چل جائے گا کہ آج جو ہم آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی جو ہے تلبیے کے ساتھ، اللہ کی پکار کے ساتھ وحدہ لا شریک کے کلمے کے آواز کو بلند کر رہے ہیں اور بلند کرتے رہیں گے. اور جس سے جو ہے انشاءاللہ جو تمہارے اندر ایسے ہوں گے جنہوں نے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوگی، ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، ان کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہوگا
کہ وہ اللہ کے حضور جو ہے معافی کے طلبگار ہوں گے، مانگیں گے اللہ کے حضور، استغفار کریں گے اور دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہے گا تو یاد رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اس سے جو ہے معاملہ کرنے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، اے ابن رواحہ، یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ جو اشعار پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر انہیں رہنے دو، انہیں پڑھنے دو، یہ اشعار یہ جو پڑھ رہے ہیں پڑھنے دو۔ یہ اللہ کی حمد باری تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا جو ہے پیغام پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے، یعنی ان کے جو الفاظ یہ جو استعمال کر رہے ہیں یہ ایک تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا، مطلب کیا تھا کہ یثرب ایک ایسا علاقہ تھا تاریخی طور پر، وہاں پر جو بھی رہتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک مرکز ہے بیماریوں کا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے اپنی نعمت عظمیٰ سے اس کو نوازا کہ الحمدللہ وہاں سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو گئی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 1500 سال ہو جاتے ہیں اور جو ہے آج بھی کتنا کثیر التعداد مجمع اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ جن کا سفر جو ہے 24 گھنٹے میں کعبۃ اللہ شریف کے بعد جو ہے کوئی مدینہ منورہ جا رہا ہے یا کوئی مدینہ منورہ سے کعبۃ اللہ شریف کے سفر پہ جا رہا ہے، تو دونوں جگہوں پر آپ کو ایک کثیر التعداد مجمع 24 گھنٹے جو ہے آپ کو لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور کبھی بھی آپ کو یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ملے گی کہ الحمدللہ کہ کسی بھی قسم کی پانی کی یا غذا کی یا اشیاء کی قلت ان علاقوں میں ہے۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی اور اس کے بعد آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی، یہ ہر وقت سر سبز و شاداب رہے گا، اور جو لوگ وہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کے دل و دماغ میں انشاءاللہ وہ راحتیں ہوں گی اور وہ برکتیں ہوں گی کہ وہ سرسبز و شاداب ہوں گے ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ سے۔ تو یہ ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمانی طاقت جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ وہ جو ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کا بھی کام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کے توفیق عطا فرمائیں گے کہ جو ہے آپ اس کو جاری رکھیں گے۔ یعنی طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی کی، اس وقت آپ کے جو ہے ہدی یعنی جو قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے، اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ، مکے کی ساری گلیاں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان گاہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ تھا بہت عرصہ پہلے جب میں گیا تھا پہلی دفعہ حج پر بھی، تو وہاں جو ایک ساتھی تھے انہوں نے کہا خواہش تھی کہ میں بھی قربانی کے لیے جب جا رہا تھا تو ان کے بھی جانور کی قربانی وہیں کرے، تو ہم لوگ وہیں گئے تھے اور وہاں قربان گاہ میں جا کے ہم نے قربانی کی تھی۔
اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہی سر منڈایا، مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے جو ہے جو ان کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کرے، اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لے۔ جیسا آپ کو یاد ہے میں نے کہا نا کہ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کو اس کی ذمہ داری دی، اور 200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ان کے ساتھ چھوڑا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے ہتھیاروں کی حفاظت کرے، اور یہ لوگ وہی رہے۔ تو پھر ان کو بلایا گیا۔ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن جب صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ جو ہے اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائے۔ یعنی وہ جو مشرکین تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ کہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ کیونکہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھی ان میں یہی تھا نا کہ وہ عمرہ کریں گے آ کر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ مکے سے آ گئے، اور آپ نے وہاں پر ایک علاقہ تھا صرف سین را فا، وہاں پر آپ نے اتر کر وہاں پر قیام فرمایا۔ مکے سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جو ہے ان کی جو آپ کے چچا کی جو بیٹی آپ کو پکارتے ہوئے آتی رہی، چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئی۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور پھر حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف کھڑا ہوا، اور ہر ایک یہی مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی ان کی پرورش کرنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کی پرورش کریں گے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی جو بچی تھی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرے کے سفر میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تھی۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوا تھا یہ اسی سفر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ کو سونپ دیا تھا، اس کی ذمہ داری ان کو دے دی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی جو ہے بیوی تھی، انہی کی زوجیت میں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ کی شادی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع رضی اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ تو آپ نے ان کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ آپ جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر آئیں۔ تو جب آپ وہاں پر صرف کے علاقے میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر آ گئی تھی۔ اس عمرے کا نام عمرہ قضا اس وجہ سے ہوا کہ یہ عمرہ صلح حدیبیہ کے وقت جو عمرہ نہیں کر سکے تھے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی، تو اس وجہ سے اس کو قضا کے طور پر جو ہے کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے
عربی میں اس کو بعض جگہ آپ کو قضا بھی ملے گا، اور بعض جو آپ کے جو مورخین ہیں انہوں نے اس کو مقادات بھی لکھا ہے، میم قاف الف ضاد الف تا، وہ عمرہ جو قضا والا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو اس کے 4 نام ملیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت طیبہ میں آپ کو اس کے 4 نام ملیں گے۔ ایک تو آپ کو ملے گا عمرہ قضا قاف ضاد الف، ایک ملے گا عمرہ قضیہ قاف ضاد یا، ایک ملے گا عمرہ قصاص قاف صاد الف صاد، اور ایک ملے گا عمرہ صلح، کیونکہ یہ صلح حدیبیہ کے۔ اسی طریقے سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ ابو الاوجا، یہ ذی الحجہ 7 ہجری میں ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو الاوجا کی جو ہے سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا۔ لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس قسم کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی بھی کی جس میں ابو الاوجا زخمی ہو گئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کر لیے۔ اسی طریقے سے سریہ غالب بن عبداللہ، یہ سفر جو ہے یہ 8 ہجری میں ہوا، اور اس میں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ کے رفقا کی شہادت کا جو تھی، جو وہاں پر بھیجا گیا تھا، ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے متعدد جو افراد تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ پھر اسی طریقے سے سریہ ذات طلحہ یا اطلاع، یہ ربیع الاول 8 ہجری میں پیش آیا۔ یہ بنو قدا نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا جو ہے لشکر، ان کی ایک بڑی جماعت ہے فراہم کر رکھی تھی۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں آپ کی جو ہے صرف 15 صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ یہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے غزوات کے تعلق اور جتنی مہمات تھی اور جتنے بھی سریہ یعنی دستے روانہ کیے گئے تھے، آپ یاد رکھیے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اور ہر جگہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت کے دینے کے اس کے تعلق سے ہدایت فرمائی۔ انہوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے ان کو جو ہے ان کے اوپر تیر برسانے شروع کر دیے اور سب کو شہید کر ڈالا، اور صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھانا آ گیا، وہاں سے جو جن کے قتل ہو گئے تھے اس میں سے لایا گیا۔ اسی طریقے سے سریہ ذات العرق عین راقہ، یہ بھی ربیع الاول 8 ہجری میں پیش آیا، اور یہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش میں وہ لگے رہتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان کو ستایا جائے، ان پر ظلم کیا جائے۔
تو اس لیے 25 آدمیوں کی جو ہے کمان دے کر یعنی اس کی جماعت کو حضرت شجاع بن وہاب اسدی رضی اللہ عنہ کی کو ان کی جانب روانہ کیا گیا. یہ لوگ دشمن کے جو ہے دشمن وہاں سے بھاگ گئے اور ان کے جانور لے کے آ گئے اور ان سے کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی بلکہ یہ معاملہ جو ہے اس میں طے ہو گیا اور پھر وہاں سے وہ معاملات بہتر ہو گئے اور اس کے بعد وہ واپس چلے آئے. تو الحمدللہ ان جو معاملات تھے اور یہ جو سریہ تھی اور پھر عمرہ قضا جس کو عمرہ صلح بھی کہا جاتا ہے اور جو ہے دیگر اور نام بھی جیسے میں نے بتائے ہیں آپ کو, تو اس کے لحاظ سے الحمدللہ یہ واقعات ہم نے آج اس کو بیان کیا آپ کے سامنے. انشاءاللہ آئندہ جو اس سلسلے میں مزید جو واقعات بیان کیے جائیں گے وہ معرکہ مؤتہ کے نام سے جو تھا اس کے تعلق سے بتایا جائے گا اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے تعلق سے بتایا جائے گا. اسلامی لشکر کی جو روانگی ہوئی جیسا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو آج میں نے بیان کیا, مزید ان کے جو ہے جو ذمہ داریاں تھی یا ان کی طرف سے جو انہوں نے کہا تھا وہ اور پھر مختلف اور جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے تعلق سے بیان کریں گے. یہاں تک کہ جو ہے جنگ کے خاتمہ کس طریقے سے ہوئے اور کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے جو ہے آگے سلسلہ جاری رہا اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے پھر آپ کو بتائیں گے اور ان تمام واقعات کے تعلق سے جو سلسلہ بیان انشاءاللہ جاری رہے گا جس کے ذریعے سے انشاءاللہ تاریخی واقعات سیرت طیبہ اور پھر آیات قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کو ہمارے لیے ایمانی تقویت کا ذریعہ بنائیں اور ہمارے اندر وہ شوق اور ذوق پیدا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے تاریخ اسلام کے تعلق سے ہم کو واقفیت ہو جائے. بلکہ آپ حضرات کو اگر موقع ملے تو آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ابھی گزشتہ چند دن پہلے الجزیرہ پہ 1902 سے لے کے 1967 تک 1902 سے 1967 تک فلسطین کے حالات کو پورا تفصیل کے ساتھ ڈاکومنٹری بتائی گئی ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا, اس سے آپ کو پتہ چلے گا حالات کے تعلق سے اور خاص کر فلسطینیوں کا فلسطین میں جو قیام تھا اور کس طریقے سے ان کے اوپر مظالم ہوئے اور کس طریقے سے ان کے جگہوں کو جو ہے اپنے جو ہے زبردستی قبضے میں لیا گیا. اور اس کے تعلق سے تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہیں کے ممبر آف پارلیمنٹ جو تھے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں بیلفور ایکٹ, جو انہوں نے جو ہے بیلفور ایکٹ جو تھا وہ یہاں کی پارلیمنٹ نے ہی اس کو جو ہے ایگری کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کا معاملہ عمل میں آیا تھا 1948 سے. اور یہ تمام واقعات آپ کو الجزیرہ کی جو ڈاکومنٹری ہے آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں پتہ چلیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور وہ مسلمان جہاں پر بھی مشکلات میں ہیں اور جو ہے مظالم ان پر ہو رہے ہیں یا ان کے اوپر جو ہے جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں جہاں پر بھی دنیا کی کسی بھی علاقے میں اللہ تعالیٰ ان کو کی حفاظت بھی فرمائے, ایمانی اور عملی اور اخلاقی اور اعتقادی, اور انشاءاللہ وہ صبر کے ساتھ ان کو جو ہے تحمل کے ساتھ وہ اعلیٰ مراتب بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور جو شہداء ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین مراتب عطا فرمائے. اور یہ احادیث نبوی سلسلہ میں انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اس میں جو کتاب الفتن کہتے ہیں آزمائشوں کا باب احادیث کی کتاب میں, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جو ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا,
اور اس طریقے سے جو ہے نشاندہی فرما دی. اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ چوکنا رہیں اور دین پر قائم رہیں. ہمارے پاس ایک وہ کثیر تعداد جو ہمارے مسلمانوں کی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہم اپنے طرف سے جو ہے فیولنگ کر رہے ہیں ان کی جو ہے یہ تمام حادثات جو ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے ایک طرف سے تو دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سے ہم انہی کی جو ہے دشمنان اسلام کی بنائی ہوئی اشیاء کو ہم دھڑلے سے خرید بھی رہے ہیں، اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر جگہ مساجد میں بھی یہی حال ہے کہ جہاں پر بے انتہا تعداد میں شادیوں میں ہر جگہ رہے جو یہ ان کی بنائی ہوئی اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مصمم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اب ان تمام اشیاء کو نہ خریدوں گا، اور ہے دوسروں کو بھی اس بات کی انشاءاللہ ہدایت کرتا رہوں گا، ان سے گزارش کرتا رہوں گا یہ اللہ کے لیے چھوڑ دے. کیونکہ بعض ایسے نوجوان ہیں جن سے میری بات ہوئی، وہ کہتے جی ہم تو ایڈکٹیڈ ہیں، جو ہے ہم جو ہے کوک پینے کے لیے، پیپسی پینے کے لیے، کٹ کیٹ کھانے کے لیے یا مختلف یہ. تو آپ کو اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ تمہارے اندر جو ایڈکشن آ جائے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے اور اللہ کی محبت کا آ جائے تو انشاءاللہ ہر چیز تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اور تم ہر چیز کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انشاءاللہ تم تیار ہو جاؤ گے کہ اپنی زندگی کے 86,400 سیکنڈ روزانہ جو ہم کو مل رہے ہیں 24 گھنٹے میں، انشاءاللہ ہر سیکنڈ ہمارا وہ یہ جو ہمارے سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے ساتھ میں امپلانٹڈ ہے، یہ جو 2 فرشتے ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ ایسا لکھا جائے کہ وہ مکمل طور پر اتباع رسول کے ساتھ ہو، اللہ کی محبت کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہو. خواہ اس کے لیے ہم کو کتنے ہی نقصانات اور کتنے ہی جو ہے اپنی عادتوں کو چھوڑنا پڑے، اپنے طریقہ کار کو چھوڑنا پڑے، ہم انشاءاللہ اس کو چھوڑیں گے اور چھوڑ کے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں پہلے بسنے والے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے درس کے تعلق سے اگر کوئی سوالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے. جو شہداء ہیں ان کے تعلق سے جو اس وقت جو پریشان حال ہیں فلسطینی جو ہے ہمارے مائیں بہنیں بچے بوڑھے بزرگ حضرات نوجوان اور جو ہے جس قسم کے حالات ہو رہے ہیں اور ساری دنیا میں، اور پھر بعض جو ایسے ممالک جہاں سے آواز اٹھائی جا رہی ہے اسلام کے خلاف بھی، اور جو ہے یہاں دشمنان اسلام کے حمایت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یا تو ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اسلام کا حصہ بن جائے، یا ان کے ہر کوشش کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دے، نیست و نابود کر دے انشاءاللہ. اور جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ، اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کو اور ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں جو ہے قرآن مجید فہم قرآن اور فہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ اور تاریخ اسلام کے ساتھ وہ محبت اور وہ تعلق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر روزانہ ایمانی تقویت انشاءاللہ حاصل ہو. ہمارے میرے ایک رشتہ دار بھی کل ان کو جو ہے پیس میکر لگایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ ان سے میرا کو، اور انشاءاللہ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کریں گے، اور جتنے بھی لوگوں نے ساری دنیا میں جہاں جہاں سے جو ہے گزارش کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب القبر، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون رب العالمین واقعی یہ دعا جو ہمارے جو ہے انسانیت کے جو والدین ہمارے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے جو مانگی تھی کہ اللہ ہم جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہیں، رب العالمین ہم کو واپس جو ہے ہم کو صحیح معلوم ہے دین کی فراست عطا فرما، اور ہم کو جو ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت سے انشاءاللہ ہر جگہ بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جو ہے بارش عطا فرمائے، اور ان تمام مظلومین کو اور جن پر ظلم ہو رہا ہے اور بلا وجہ کے ان کے اوپر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، رب العالمین ہر قسم کی نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر کے، اور جتنے بھی بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں اور نوجوان ہیں، ان سب کے جان مال اور ان کے جو ہے ایمان اور آبرو ہر چیز کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے رب العالمین بے شک ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں اے رب العالمین، لیکن ہم آپ کے حبیب پاک حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. رب العالمین ہم پر رحم و کرم کی بارش فرما، اور رب العالمین ساری دنیا کے ہر علاقے میں جہاں پر جس کا ہم کو پتا ہے اور جس کا پتا نہیں ہے، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، رب العالمین ان تمام ظلم و زیادتیوں کو راحتوں میں تبدیل فرما، اور ایمانی تقویت اور جو ہے ان کے اندر اتباع رسول کی محبت اور جذبہ عطا فرما، اور ہر قسم کے جو ہے رکاوٹوں سے رب العالمین ان کو جو ہے آزادی عطا فرما. جو ہے حائل ہو رہی ہیں جتنی بھی مشکلات، اس سے ان کو رب العالمین بازیابی عطا فرما آسانی کے ساتھ. رب العالمین ہر قسم کے جتنے جہاں پر بھی، اور پھر خاص کر مسلمانوں کے اندر توکل علی اللہ عطا فرما، وہ توکل عطا فرما کہ کتاب الفتن پڑھنے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر صحیح معنوں میں اس کو سمجھ کر اپنے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ محبت عطا فرما. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں مساجد میں جاتا ہوں کہ کہیں پر بھی جو ہے کوئی امام صاحبان نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آقائے نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے مشکلات کے وقت جب مسلمانوں پر مشکلات ہوتی تو آپ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا ہے 1 مہینے تک جو ہے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، قنوت نازلہ پڑھی جاتی تھی، اور علاوہ اس کے جو ہے دعائیں کی جاتی تھی، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساری دنیا میں رہنے والے امام صاحبان کو جو امامت کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، نمائند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ اہمیت عطا فرمائے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی کہ انشاءاللہ ہر مسجد سے اجتماعی طور پر ساری دنیا میں رہنے اور بسنے والے مسلمانوں کے لیے جو ہے محبت کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ کہ ساری امت ایک امت ہے، امت واحدہ ہے، ایک جسم کے مانند ہے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور ساتھ میں انشاءاللہ اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تمام کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کی ہر دن رات میں، ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں،
ہر لحاظ سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے اعمال کی بھی، ان کے اخلاق کی بھی، ان کے کردار کی بھی، ان کے اندر تقویت ایمانی عطا فرمائے، اور جو بھوک اور پیاس کے اس وقت معاملات ہو رہے ہیں اور بجلی بند کر دی گئی ہے، رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کن فیکون والا معاملہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر اس کے جو ہے انشاءاللہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ تمام مظلومین کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے ان کی حفاظت ہو، اور ان کے اندر وہ تقویت پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اس وقت سب سے بڑی پریشانی ساری امت مسلمہ کے لیے فلسطین کے حالات ہیں، رب العالمین ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور وہاں پر جو ہے جلد سے جلد اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے وہ حالات پیدا کر دے کہ جہاں پر انشاءاللہ جو مسلمانوں کے لیے بہتری کا ذریعہ بن جائے، اور تمام دوسری اقوام کے لیے بھی بہتری کا ذریعہ بن جائے۔ رب العالمین جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کو لکھا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما، جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور ان کے والدین ان کے لیے کوشاں ہیں، کوشش میں ہیں، رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کے گھروں کو آباد فرما، اور نکاح والی زندگی ان کے لیے جلد سے جلد اس کے لیے جو ہے اس کے جو ہے شروعات کے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن کی شادی ہو گئی ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے رب العالمین۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے اور جن کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، لیکن اس وقت وہ اپنی اولاد ان کی جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے۔ ان کی جو ہے اے رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، خاص کر ان جو ہے مغربی ممالک میں رہنے والے اور پھر مشرقی ممالک میں رہنے والے، دنیا کے ہر حصے میں رہنے والے بچوں کو صحیح معنوں میں، خاص کر جو ہے قرآن کے احکامات کے مطابق اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہدایات کے مطابق اور آپ کے طریقے کے مطابق اپنے والدین کے عزت، احترام اور مکمل طور پر ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ کا ایک حصہ ہر اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت، احترام، ان کا مکمل طور پر خیال رکھے، اور ان کے لیے دعا یہی کرتے رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، جیسے انہوں نے ہمارے اس دنیا میں آمد سے لے کر اور ہر لمحہ اس وقت بھی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے کوشاں ہیں اور ہمارے لیے فکر مند ہے۔ رب العالمین ان کے جو ہے اور ان کو اعلیٰ اور ترین جو ہے ان کے لیے بہترین اور جو ہے ان کو عمر طویل عطا فرما، ان کو رزق کثیر عطا فرما، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما، اور جن کے والدین نہیں ہے رب العالمین ان کو اعلیٰ درجات اور بلند درجات ان کے آخرت کے سفر میں عطا فرما۔ رب العالمین جتنے بھی شہداء اسلام ہیں رب العالمین ان کو اعلیٰ مراتب عطا فرما، اور ان کے جتنے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ رب العالمین جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما۔ رب العالمین حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہے رب العالمین ہم بھی آپ کی بارگاہ میں وہ دعائیں مانگتے ہیں، اور جتنی باتوں سے پناہ مانگی ہے رب العالمین اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور خاص کر یہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے رب العالمین، بہار شریعت کو، بہار طریقت کو، بہار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہار رحمت للعالمین کو ساری دنیا کے ہر خطے میں عام فرما دے، اور ہر قسم کی مشکلات سے مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو آزادی عطا فرما، اور ہر قسم کی اسلام کی نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے۔
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. الحمدللہ ابھی 2 دن پہلے بھی ایک نوجوان مسلمان ہوئے ہیں. ان تمام حالات کے باوجود بھی الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. رب العالمین اسی طریقے سے ایک نہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ساری دنیا میں بسنے والے غیر مسلموں کو، جن کے لیے اسلام کی دعوت جو ہے اور ہدایت ہے، ان کو جلد از جلد اس اسلامی امت کا حصہ بنا دے. اللہم ربنا وتقبل دعا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.